السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 4 آیت نمبر 92۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ہرگز نہیں، لن کا جو لفظ ہے یہ نیور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی کہ جیسے لا کا مطلب نو، نہیں کے لیے لن کا مطلب ہرگز نہیں۔ تنالو تم پہنچ سکتے ہو، البرا نیکی تک۔ لن تنالو البرا تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے کامل نیکی کے مرتبے تک، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو۔ اب دیکھیں تا جس لفظ کے شروع میں آ جائے اس کا مطلب ہے تم۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ تم کی بات ہو رہی ہے۔ تنفقو تم خرچ کرو۔ نفق کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں خرچ کرنا۔ واو الف جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ حتیٰ تنفقو یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما ان چیزوں میں سے۔ من ما جو ہے یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، من اور ما سے۔ من کا مطلب سے، ما جو، اس میں سے جو۔ حتیٰ تنفقو یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما اس میں سے، تحبون جسے تم محبت کرتے ہو۔ ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو چیزیں تمہیں عزیز ہیں، جن سے تم محبت کرتے ہو۔ وما اور جو تنفقو تم خرچ کرتے ہو، من شیئن کوئی بھی چیز، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہ علیم اسے جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ نیکی ہے، کچھ بھی خرچ کرنا نیکی ہے۔ آپ اپنا استعمال شدہ کپڑا، استعمال شدہ جوتا، استعمال شدہ چادر، کوئی بھی ضرورت کی اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے اور آپ سے مانگتا ہے تو آپ اپنی استعمال شدہ چیزیں دے سکتے ہو۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ہاں محبوب نہیں ہے، وہ دے سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا ہمیں اجر مل جائے گا۔ اور اس کے بارے میں ایک بات جو سنی گئی کہ جب کسی شخص کو کوئی اپنا استعمال شدہ کپڑا کسی ننگے شخص کو پہنا دیا، یا استعمال شدہ کوئی ایسی چیز دے دی جو اس کی اس وقت بہت ضرورت کی تھی، اور قیامت والے دن جب وہ بندہ اس بندے کے پاس سے گزرے گا نا جس کو وہ دنیا میں دیا ہوا ہوگا، تو جب قیامت والے دن وہ بندہ اس بندے کے پاس سے گزرے گا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جا کر کہے گا، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اس نے مجھے فلاں وقت پہ فلاں کپڑا، فلاں چادر، فلاں جوتا، مجھے فلاں چیز دی تھی جب اس کی مجھے اشد ضرورت تھی، اس نے میری مدد کی تھی، تو اللہ اتنی سی بات پہ اس بندے کو بخش دے گا۔ لیکن نیکی کا کمال کیا ہے؟ اس کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والی چیز یہ ہے کہ ہم ایک جیسی یا مختلف ڈیزائنوں کی یا مختلف رینج کی چیز لے کر آ رہے ہیں، تو ہم وہ چیز لا کے تو اس میں سے جو سب سے پسندیدہ چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی تب حاصل ہوتی ہے جب بندہ اپنی محبوب چیز، اب وہ محبوب چیز میں مال و متاع بھی ہو سکتا ہے، ہمارا جسم و جان بھی ہو سکتی ہے، ہمارا مرتبہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے پاس جو کوالٹیز ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، ہم اس کو ایسی جگہ خرچ کریں جن کو آپ محبوب رکھتے ہیں۔ اب آپ سوچیں آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے، آپ اسے خرچ کریں، اور یہ آپ کے لیے آپ کے جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ پیچھے رہے گا، اور اس کا جو ہے نا فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے وہ ہنر ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ آیت نمبر 93۔ کل الطعام سب کھانے، کانا حلن حلال تھے، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما حرم اسرائیل جسے حرام کیا اسرائیل نے، علی نفسہ اپنے آپ پر، من قبلی اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ کہ نازل کی جاتی توریت، قل آپ فرما دیجئے، فأتوا پس لے آؤ، بالتوراۃ توریت کو، فتلوہا پھر اسے پڑھو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کا شان نزول ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض شروع کیا، اور اس آیت میں اللہ یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ یہودیوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے ایک اعتراض کیا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ دین ابراہیم پر ہیں، حالانکہ اونٹ کا گوشت اور دودھ جو شریعت ابراہیمی میں حرام تھا اسے آپ حلال سمجھتے ہیں۔ تو اس آیت میں ان کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرام تھی، حالانکہ ہوا کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض طبیبوں کے مشورے سے، یعنی کہ اس وقت طبیب ہوتے تھے نا جس طرح آج کل ڈاکٹر ہیں، ان کو ارک النساء ہو گیا تھا، یعنی کہ گھٹنوں کا مرض ہو گیا تھا۔ تو طبیبوں نے مشورہ دیا کہ آپ اونٹ کا گوشت اور دودھ، کیونکہ اس میں زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں اور چربی کا زیادہ امکان ہوتا ہے، لہٰذا آپ یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا بطور پرہیز، یہ نہیں کہ بطور حرام۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے نبی نے یہ دونوں چیزیں نہیں کھائی تو انہوں نے بھی ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ توریت میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ توریت لے آؤ، اس کو پڑھو، دیکھو کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے وہ حرام تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم بھی اپنے اوپر حرام کر لو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فرمان ہے، اس نے اپنی ہر چیز، ہر کھانا، کل طعام، ہر کھانا، ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل پر حلال تھا، لیکن جو اسرائیلیوں نے خود حرام کیا وہی ان پر حرام تھا۔ آیت نمبر 94، فمن افطرا، پس جو بہتان لگاتا ہے، علی اللہ، اللہ پر، الکذبا، جھوٹا، من بعدی، اس کے بعد، ذالکا، اس کے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام نہیں کیا تھا، صرف انہوں نے اپنی بیماری کی وجہ سے اس سے پرہیز کیا تھا۔ تو اگر کوئی کہے کہ شریعت یعقوب میں یا شریعت اسرائیل میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہے تو یہ اللہ پر جھوٹا بہتان ہے، تو جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے گا وہ ظالم ہے۔ آیت نمبر 95، کل آپ فرما دیجئے، صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا، پس پیروی کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفہ، جو کہ بالکل الگ تھلگ تھے۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہو جانا، اپنے رب کے ساتھ اتنا زیادہ جڑ جانا کہ دنیا کا نکل جانا اور کسی دوسرے راستے کی پیروی نہ کرنا، بس ایک ہی جگہ کے ہو کے رہ جانا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، بس آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے رہو، جیسے کہ ہمارا سارا دین ہی دین ابراہیم ہے، اور یہ دین ابراہیم اس لیے ممتاز ہے کہ یہ حنیف ہے۔ حنیف مینس کہ اس میں باطل کا، شرک کا شائبہ تک نہیں ہے، بلکہ یہ ہر قسم کی علائشوں سے پاک ہے، اللہ کی طرف یکسو ہو کر یہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا دین ہے، اور یہ مشرکوں میں سے بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 96، ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، ودیا، جو بنایا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، للذی، وہی ہے، ببکہ مبارکن، جو مکہ میں ہے، بڑی برکت والا ہے۔ بکہ جو لفظ ہے یہ مکہ کو کہا جاتا ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے۔ کائنات میں جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا، گھر سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ گھر رہنے کی، رہائش کی جگہ، بلکہ عبادت خانہ جو سب سے پہلا بنایا گیا یہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ۔ اس کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو حضور نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ تو فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ تو فرمایا 40 سال۔ تو لہٰذا خانہ کعبہ کے سب سے پہلے معمار جو تھے وہ سیدنا آدم علیہ السلام تھے، اور مسجد اقصیٰ آپ کے کسی بیٹے نے بنائی ہے۔ اور جب طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت گر گئی، منہدم ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو دوبارہ آباد کیا، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ پر رونق جگہ جو ہے وہ وہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے اپنا برکت والا گھر ہمیں عطا فرمایا۔ اچھا، جو بکہ ہے، بکہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ لغت میں مکہ ہی کو بکہ کہتے ہیں،
اور ایک ہی شہر کے دو نام ہیں، مکہ اور بکہ۔ اور امام مالک نے فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی جگہ کو بکہ اور سارے شہر کو مکہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو حدود حرم ہے نا، جہاں پہ خانہ کعبہ ہے اور ارد گرد صحن ہے، اس کو بکہ کہتے ہیں۔ باقی سارے شہر کو جو لمیٹڈ ہے، جہاں تک مسجد عائشہ سے پہلے تک، وہ سارا علاقہ جو ہے وہ مکہ ہے۔ اور یہ ہدایت ہے سارے جہان والوں کے لیے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے، تو یہ جو گھر ہے یہ اللہ کے نبی نے بنایا ہے، اور اس پر حق بھی مسلمانوں کا ہے۔ تو ہم حضور کی رحمت للعالمین کے صدقے میں اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور یہاں سے رشت و ہدایت کا پیغام ساری دنیا کو سنایا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے قبلہ و کعبہ ہے، کہ جو کچھ بھی کائنات میں کہیں بھی ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں، ہمارا رخ مکہ کی طرف ہوتا ہے، ان شہر مقدسات کی طرف ہوتا ہے، کہ وہاں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، پھر ہم اس کے اکارڈنگ چلتے ہیں۔ آیت نمبر 97، فیہ آیاتم بیناتن، اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ، جو بھی داخل ہو جاتا ہے اس میں، کان آمنا، تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیتی، اس گھر کا حج، من استطاع، جو طاقت رکھتا ہو، الیہ سبیلا، اس تک پہنچنے کی۔ ومن کفرا، اور جو شخص کفر کرے یا انکار کرے اس سب کے باوجود، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غنی، بے نیاز ہے، عن العالمین، سارے جہانوں سے۔ مقامات مقدسہ میں افعال مقدسہ ادا کرنا کیسا ہے؟ تو وہ مقامات مقدسہ جن پر اللہ کے پیاروں کے، اللہ کے نبیوں کے، اللہ کے ولیوں کے قدم لگ جائیں، ہاتھ لگ جائیں، اور ان کی تعمیر میں حصہ ہو جائے، تو وہ آیات مبینات بن جاتی ہیں، روشن نشانیاں بن جاتی ہیں۔ اور مقام ابراہیم، وہ پتھر جہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور وہ پتھر اللہ کے حکم سے جتنا لمبا، جتنا چوڑا، جتنا اس نے بھی جانا تھا، جیسے اللہ نے اس کا نقشہ تعمیر کیا ہوا تھا، ویسے ہی اللہ پاک نے وہ بنوا دیا۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑی، اس پتھر پہ ہی سارا خانہ خدا تعمیر ہو گیا۔ تو اللہ نے اس پتھر کو حفاظت کے ساتھ رکھا، اور اس کا نام مقام ابراہیم رکھا، اور وہاں پہ اس وقت تک طواف نہیں ہوتا جب تک طواف کے بعد ہم 2 نفل ادا نہیں کر لیتے مقام ابراہیم پہ۔ تو اللہ فرماتا ہے جو حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ ہر چور سے، ہر تشدد سے، ہر قسم کی آزمائش سے امن میں آ جاتا ہے۔ اور جب کافر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں خانہ کعبہ میں پناہ لے لیتے تھے تو حضور انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ اس کو امن دیا جاتا تھا۔ یہ تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد رکھ دی تھی، مکہ میں، مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، اور اسلام ایک اسٹیٹ بن چکی تھی، تو اس وقت پھر حرم کو، حرمین شریفین کو، ہر قسم کے کافر سے بری کر دیا گیا تھا، کہ یعنی کہ اب وہاں پہ کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ قیامت ان کے لیے ریسٹرکشنز لگا دی گئی ہیں، اب وہ انٹر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، مکہ اور مدینہ کے علاوہ عرب میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن ان دونوں حرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے لوگوں پر حج، اس گھر کا، دیکھیں حج کے دن ہے اور حج کی بات ہو رہی ہے۔ حج کیا ہے؟ حج خود کو گناہوں سے پاک کروانے کا ایک واسطہ، ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر شخص پر فرض نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس حج کے سفر کے مطابق سونا ہو، یعنی کہ اس کے پاس اتنا سونا ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو وہ اس کے اوپر حج فرض ہے، بس یہ اس کی سمجھ لے لمٹ ہے۔ اور اگر کوئی اپنے کاروبار میں سے اتنا پیسہ نکال سکتا ہے، جیسے آج کل 10 لاکھ کا حج ہے اور کپل جائے گا تو 20 لاکھ روپے اگر وہ اپنے کاروبار سے یکمشت نکال سکے گا تو اس کے اوپر فرض ہے، اور کسی مقروض پر فرض نہیں ہے، نابالغ پر فرض نہیں ہے، اور جو ناسمجھ ہے، یعنی کہ لاشعور یا جس کو عقل کا تھوڑا سا مسئلہ ہو، اس کے اوپر بھی فرض نہیں ہے۔ ان خواتین پر فرض ہیں جو اتنے سونے کی استطاعت رکھتی ہیں جتنے میں حج ہو سکے،
ان مردوں پر فرض ہے جو اپنے کاروبار سے اتنا پیسہ نکال سکتے ہیں کہ حج ہو سکے۔ اسی طرح قربانی کے بارے میں بھی احکامات ہیں۔ تو یہ استطاعت اللہ پاک جس کو اس راستے کی عطا فرما دے وہ اس راستے پر ضرور جائے، اپنے آپ کو ضرور گناہوں سے پاک کروائے، زندگی میں ایک بار تو ضرور جائے، لیکن اللہ توفیق دے بار بار جائے۔ حج کے لیے ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک ہی حج ہے، آپ نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں ایک ہی حج جو حجۃ الوداع ہے وہ فرمایا تھا، لیکن اگر کوئی ایک سے زیادہ بار کرنا چاہے تو بھی حرج نہیں ہے، لیکن میرے پاپا کہتے ہوتے ہیں کہ حج ایک ہی کیا کرو، عمرہ بار بار کیا کرو تاکہ اس سے جڑے رہو، اس سے دور نہ ہو۔ لیکن بات وہی ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ضرور جاتا جائے۔ اور ٹور بھی تو لوگ کرتے ہیں نا، ورلڈ ٹور پہ چلے جاتے ہیں، بیکار ٹور پہ چلے جاتے ہیں، اس ٹور پہ جانا چاہیے جو کہ کارآمد ہے۔ یہاں سے بندہ اپنے رب کے ساتھ بڑی اسٹرانگلی جڑ جاتا ہے اور اس کو پھر کوئی ہلاتا نہیں ہے، اور یہ بات سال ہر سال اس کے ذہن میں رہتی ہے، اس ٹائم میں یہ کیا کرتا تھا، میں یہاں حرم میں ادھر بیٹھتا تھا، میں حرم کی یہ جگہ میں نے یہ دیکھا، اور وہ یہی باتیں اس کے دل و دماغ پہ رہتی ہیں۔ تو یہ اس کی ایک شوق، ایک محبت، ایک لگن رکھنی چاہیے۔ یہ شوق اور لگن ہی قبول ہو جاتی ہے، بلاوا آئے نہ آئے اللہ تعالیٰ اسی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ میرے بندے کو میرے گھر کی، میرے حرم کی، میرے محبوب کے حرم کی چاہ ہے، طلب ہے، یہ بھی محبت، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شک صاحب استطاعت پر فرض کیا ہے، لیکن کوئی بھی جا سکتا ہے دل کی خیال کی دنیا سے۔ آج کل تو ماشاء اللہ سے ٹی وی پر ہر وقت حرم کعبہ اور حرم مدینہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو جو اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں وہ ایسے بجھا لیتے ہیں، جو دل کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں وہ مراقبے میں جا کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ومن کفرا، پس جو کوئی پھر بھی انکار کرے تو بے شک اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے جہان والوں کی عبادات کی، وہ غنی ہے، کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، اربوں خربوں فرشتے اس کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔